اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شک کرنے والوں سے جو ہے وہ بچنے کا اور شک والوں میں نہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی تو اس میں شک نہ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور نہ اس میں شک کر کہ عیسیٰ علیہ السلام خالص اللہ کے بندے ہیں، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں۔ لہذا قادیانی اور عیسائی دونوں ہی اس حساب سے بے دین ہیں، کیونکہ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اور قادیانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں ہی گروہ جو ہیں وہ بے دین ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آیت نمبر 61 ہے۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرتے ہیں یعنی جھگڑتے ہیں، بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں سے مبالغہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت کو آیت مبالغہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نواسوں کو اللہ کے پیارے محبوب نے بیٹا اور بیٹی کو اپنی نساء کہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت حسنین کریمین، حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹوں میں داخل تھے کہ چھوٹے بھائی تھے، اور فائدہ ہے کہ انسان ایسے موقع پر اپنی اور اپنی اولاد کی ہی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اہل بیت اطہار کی انتہائی عظمت جو ہے وہ بیان فرما رہی ہے۔ اور امام ابن عساکر نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے امام باقر کے ذریعے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے دن ان چار ہستیوں کے علاوہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کی اولادوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ تو اپنی جانوں کو بلانے کا معنی یہ کہ اپنے آپ کو حاضر کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر مبالغہ کریں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مناظرہ سے اوپر درجہ مبالغہ کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی، دوسرے یہ کہ مبالغہ دینی یقینی مسائل میں ہونا چاہیے نہ کہ غیر یقینی، یعنی جب بات کسی طرف بھی تسلیم نہ کی جا رہی ہو پھر یہ صورت ہے مبالغہ کی، کہ دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ایک فریق دعا کرے کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو ہلاک کر دے، اور اگر دوسرا فریق جھوٹا ہے تو اس کو ہلاک کر دے اور مجھے بچا لے۔ اسی طرح دوسرا فریق جو ہے وہ دعا کرے۔ تو یہ مبالغہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم جھوٹوں پر لعنت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑا عالم چھوٹے عالم سے مناظرہ بھی کرے اور مبالغہ بھی، جب وہ چھوٹا دنیا میں رہتے ہوئے فساد پھیلا رہا ہو، یعنی اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے فساد کر رہا ہے، فساد پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو پھر اس سے مناظرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے مبالغہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور عیسائی چونکہ اس وقت زمین میں فساد ہی کر رہے تھے، یقیناً کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وفد نے گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے چونکہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو قرآن دیا گیا تھا اس کے مطابق فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ اس بات سے انکاری ہوئے۔ تو جب وہ کسی طرف بھی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب تم ان سے فرما دو تم اپنی عورتوں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے۔
تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوئے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو جب یہ آیت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کل تک کا موقع دیجیے۔ اب جب اگلا دن ہوا تو ان کا سب سے بڑا جو سردار تھا، جو پادری تھا، عبد المسیح اس کو کہتے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ اے عیسائیوں، اے میرے قافلے والو، تم اس بات کو تو دیکھ چکے اور جان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سرکار کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو بڑا عیسائی پادری جو ہے وہ کہنے لگا کہ قسم ہے خدا کی، یہ جو ہستیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہی ہیں، اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آمین کہہ دیا تو عیسائیت کا قیامت تک کے لیے دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر تم اپنے دین کو اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو اور اپنے آپ کو، اپنے دین کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچا لو۔ تو پھر وہ مبالغے سے بھاگ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جزیہ دیں گے، لہٰذا ہمیں جانے دیا جائے، ہم مبالغہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ کو بچا کر چلیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے دیکھا تو عبد المسیح کہنے لگا کہ میں ان ہستیوں کی شان ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہو جائے گا، اتنی ان کی شان ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی مانگ کر چلے گئے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ میرے مقابلے میں آ جاتے، میں دعا کر دیتا اور یہ میرے ساتھ پاک ہستیاں ہیں، یہ آمین کہہ دیتی تو اللہ تبارک و تعالی ان سارے عیسائیوں کا دنیا سے نام و نشان ختم فرما دیتا، قیامت تک کوئی بھی عیسائی جو ہے وہ دنیا میں نہ رہتا، حتیٰ کہ ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں آگ بھڑک اٹھتی جس کی وجہ سے یہ سارے جل جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو اس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت طہار کی شان اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان پاک ہستیوں کو کتنی شان اور کتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور آج الحمدللہ 30واں روزہ اللہ کے حکم سے ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے کرم سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے ہمیں رمضان کا مہینہ اور آج 30واں روزہ اور رمضان کا آخری جمعۃ المبارک اور آخری دن ہے آج۔ تو یقیناً آج کا دن بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت 60,000 بندوں کو اپنی رحمت سے، بعض روایات میں آتا ہے 6 لاکھ بندوں کو اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد فرما کر جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے رمضان کا تو جتنے پورے مہینے میں آزاد کیے ہوتے ہیں اتنے اس آخری ایک دن میں اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے۔ تو یقیناً آج کا دن بڑا برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، کیونکہ رمضان کے مہینے کی ایک نیکی عام دنوں کی 70 نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔